بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے نئے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جو چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ چیپٹر نمبر 14 ہے، پوورٹی یعنی کہ غربت۔ اس چیپٹر کو پڑھنے سے ہم غربت کی تعریف اور وضاحت کے بارے میں جانیں گے۔ غربت ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ غربت کی وجوہات کیا ہیں، اثرات کیا ہیں اور اس کے سبب کیا ہیں۔ غربت اور انقلاب، یہ ان پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے نالج میں ان پوائنٹ سے متعلق جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ جی تو اسٹوڈنٹس، پاکستان جو ہے اس وقت تیسری دنیا کے ممالک میں شامل ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تیسری دنیا کے ممالک میں شامل ہے۔ یہ ایک غریب ملک ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز کی لسٹ میں شامل ہے۔ اس کے اکثر باشندے پست معیار زندگی رکھتے ہیں۔ افلاس بھی پاکستان کا ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے۔ افلاس بھی غربت کو ہی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ایسے افراد شامل ہیں جن کے معاشرتی وسائل محدود ہیں۔ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ غربت معاشرہ کی ترقی کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان کی اگر جو آبادی ہے یا جو ہمارے پاس جو وسائل ہیں، ان وسائل کو بھی آگے یوٹیلائز کرنے کے لیے یا یوٹیلائزیشن فارم میں لانے تک ہمارے پاس منی کا نہ ہونا، پیسے کا نہ ہونا جو ہے ایک بڑی وجہ ہے، جس کی مثال میں آپ کو یہ سے دوں کہ ہمارے پاس معدنیات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ہماری جو حلقے ہیں جن میں یہ اسٹڈی کی جاتی ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ ذخائر ہیں، اگر ہم ان سب کو نکال پائیں، ان کو نکالنے کے لیے، ان کو خام حالت سے تیار شدہ فارم میں لانے کے لیے اور زمین میں جہاں کہیں وہ موجود ہیں ان کو قابل استعمال حالت میں لانے کے لیے، نکالنے کے لیے ہمیں جتنی منی کی ضرورت ہے، جن وسائل کی ضرورت ہے، ہمارے پاس وہ کاسٹ یعنی وہ لاگت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اب جیسے کہیں پہ ہم سنتے ہیں کہ آئل کے یعنی پاکستان میں تیل کے ذخائر موجود ہیں، لیکن تیل کے ذخائر اگر فرض کریں پانی میں ہے یا سمندر میں ہے تو ان کو نکالنے کے لیے اتنی ہیوی اماؤنٹ درکار ہے جو کہ غریب ملک جو ہے اس کو نکالنے کا متحمل نہیں ہے۔ سب سے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ غربت کہتے کس کو ہیں، آخر غربت ہے کیا؟ وہ لوگ جن کی آمدنی ان کی ضروریات کے مطابق نہ ہو غریب کہلاتے ہیں۔ ایسی حالت کو غربت کہتے ہیں۔ غربت کا پتہ امیروں سے لگتا ہے۔ فرد کا اپنی بنیادی ضروریات زندگی یعنی خوراک، رہائش اور لباس، 3 بنیادی ضروریات ہیں نا انسان کی، خوراک، رہائش اور لباس کے حصول میں ناکافی یا ناکامی غربت کہلاتی ہے۔ اب غریب کون ہے؟ جو اس وقت انٹرنیشنلی جو ہمارے اکنامیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے مطابق آخر کسی شخص کے پاس کتنی منی یا کتنی اماؤنٹ یا کتنے وسائل ہونے چاہیے کہ وہ غریب نہیں ہے۔ اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ایشیائی ترقیاتی بینک کے نام سے ایک ایسا بینک ہے جو کہ براعظم ایشیا کے جتنے ممالک ہیں ان کو ترقیاتی ان کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یا ترقیاتی لحاظ سے ان کو جو امداد درکار ہوتی ہے وہ ان کو فراہم کرتے ہیں۔ اس کی رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا کے مطابق یعنی جو انہوں نے جنوبی ایشیا کی یعنی براعظم ایشیا کے جو جنوبی ممالک ہیں ان کے بارے میں پیش کی ہے، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی ہر وہ شخص جس کی آمدنی $2 سے مراد تقریباً 250 روپے پاکستانی جو روپی ہے، پاکستانی کرنسی چونکہ روپی ہے لیکن وہ جو میئر کرتے ہیں ان کے ہاں جو سٹینڈرڈ ہے وہ ڈالرز ہے۔ ہر وہ شخص جس کی آمدنی $2
یومیہ، یعنی روزانہ جس کی آمدنی 250 روپے سے کم ہے وہ غریب کہلاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ روزانہ ڈیلی کام پہ جاتا ہے اور اس کی دہاڑی 250 روپے سے کم ہے تو وہ غریب کہلائے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کی 29.3% آبادی غربت کا شکار ہے، یعنی 30% لوگ جو ہیں ان کی انکم 250 روپے یومیہ بھی نہیں ہے، جبکہ اقتصادی سروے آف پاکستان جو اسٹیٹسٹیکل سروے ہوا ہے پاکستان کا 2017 میں، اس کے مطابق پاکستان کی جو غربت کی شرح ہے وہ 24.3% ہے، یعنی 2017 سے آنورڈ اب تک جو ہے وہ اتنا چینج آ چکا ہے۔ جی، غربت ایک سماجی مسئلہ ہے، غربت ایک سماجی مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ جناب، مسئلہ اس سچویشن کو کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہمارے پاس سولوشن موجود نہ ہو، وہ مسئلہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ایک فیملی کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، یا ذاتی مسئلہ ہے، یا ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ اس میں ان تمام ٹرمز میں جو نوعیت کے اعتبار سے ڈفرنس پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی مسئلہ سے مراد ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کی لپیٹ میں ایک معاشرے کا بہت بڑا حصہ آ جائے، وہ معاشرتی مسئلہ کہلاتا ہے، اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ معاشرے کا 1/3 حصہ آ چکا ہے۔ غربت جو ہے اس میں ہمارے معاشرے کا 1/3 حصہ، یعنی اگر ہماری ٹوٹل پاپولیشن 21 کروڑ ہے تو اس میں غربت کی جو زد میں یا لپیٹ میں آئے ہوئے جو لوگ ہیں وہ 7 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ غربت کی سی زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی یا پاورٹی جو لائن ہے، غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزر کر رہے ہیں۔ غربت ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے افراد پریشان ہیں اور ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ غربت وہ مرض ہے جس کی وجہ سے افراد میں کارکردگی کی صلاحیت رک جاتی ہے۔ غربت ہی کی وجہ سے معاشرتی ترقی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ بے اطمینانی کا شکار ہوتے ہیں۔ غربت ہی کی وجہ سے ان میں معاشرے کے امیر لوگوں کے خلاف غصہ پایا جاتا ہے اور وہ ان سے انتقام لینے کے لیے کسی انقلاب کے منتظر رہتے ہیں۔ غربت ہی کی وجہ سے معاشرے میں خاص طور پر مالی جرائم پائے جاتے ہیں اور بہت سے مجرموں نے چوری، ڈاکہ، مویشی چوری، جیب تراشی، راہزنی، قزاقی، دھوکہ دہی اور لوٹ مار کا پیشہ اپنا لیا ہے۔ ایسے لوگ پیشہ ور مجرم کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات ان جرائم کے ارتکاب کے دوران قتل و غارت کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ پس غربت پاکستان کا ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے، چونکہ لوگ غربت سے سخت پریشان ہیں اور اس لیے جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ نیز لوگوں کی اجتماعی کوششوں سے غربت دور بھی ہو سکتی ہے۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ غربت کے اسباب، وجوہات کیا ہیں۔ آخر ایک ملک میں اگر غربت آ رہی ہے یا آتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل، سب سے پہلا جو پوائنٹ یہاں ہے وہ استعداد کی کمی۔ غربت کا سب سے بڑا سبب معاشی وسائل کے حصول کی استعداد کا کم ہونا ہے، یعنی اکنامیکل جو ریسورسز ہیں وہ نہ ہونا یا کم ہونا ہے۔ معاشی وسائل کی استعداد میں اعلیٰ تعلیم، فنی تعلیم وغیرہ شامل ہے۔ نیز استعداد میں تجارت، کاروبار کا کامیاب ہونا بھی شامل ہے۔ صنعتی ترقی بھی فرد کی استعداد میں شامل ہے۔ پس معاشی وسائل کی استعداد میں کمی بہت بڑا موجب ہے۔ نمبر 2، غربت کی جو وجہ ہے وہ ہے محنت سے گریز۔ افراد کا محنت کرنے سے گریز کرنا بھی غربت لاتا ہے۔ محنت نہ کرنے سے ان میں صلاحیتیں نہ پیدا ہوتی ہیں نہ فروغ پاتی ہیں۔ جو افراد محنت کرنے سے گریز کرتے ہیں وہ معاشرتی صلاحیتوں کے حصول میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جن میں استعداد کی کمی ہوتی ہے وہ محنت سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اب علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو بچوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت سے گریز جو ہے یہ ایک ایسی انسان کی بری عادت ہے، بری لت ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی موجودہ صلاحیتوں کو بھی گنوا دیتا ہے، کہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں ان صلاحیتوں سے بھی وہ
کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا اور اپنی لائف میں کہ بہت سارے مسائل کو حل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ نمبر 3 ہے بیکاری۔ جو لوگ اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، یعنی بیکار چیزوں میں، جیسے مثال کے طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں جو میں سمجھتی ہوں ایک جنگ کی سی حالت ہے، معاشرے میں لوگ بے اطمینانی اور بے سکونی اور وقت کی کمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو معاشرے کے ہر شخص کے پاس اسمارٹ فونز اور اس میں جو بڑھتے ہوئے جو سوشل میڈیا کے ایپس ہیں وہ ہیں ڈفرنٹ ایز، یعنی اس طرح کے ایپس ہیں، اور جو گیمز ہیں کہ کبھی کوئی زمانہ تھا کہ گیمز کھیلنے کے لیے ایک لیپ ٹاپ کی ایک کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی تھی، ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی تھی، اور آل دا ٹائم کوئی بھی شخص سسٹم اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں پھر سکتا تھا۔ ایک وقت تھا جب کبھی اپنے کام سے فارغ ہوئے اور جس ٹائم سسٹم اگر فیملی میں ہے تو جب باری آئے گی ٹرن بائی ٹرن اویلیبل ہوگا تو ہی اس کو یوٹیلائز کریں گے۔ لیکن اب چونکہ اب ہر انسان کی جیب میں ہے سسٹم، ہر انسان اپنے پاکٹ میں اپنے پرس میں ڈالے ہوئے، تو اس نے لوگوں کی زندگی میں بیکار وقت ضائع کرنے کے لیے ان ایپس پر سارا دن، یعنی وہی ٹائم جو مفید کاموں میں استعمال ہونا چاہیے ان پر استعمال ہونے کے بجائے بیکارگی کی طرف زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب فضول خرچی۔ معاشی وسائل کا ضیاع بھی غربت لاتا ہے۔ اب اگر آپ کے اکنامیکل ریسورسز ہوں اور آپ ان کو خرچ کرتے چلے جائیں اور ان کو ضائع کرتے چلے جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بھی غربت آ جائے گی۔ اس میں فضول خرچی شامل ہے، اور دولت کا صحیح استعمال اور بچت معاشرتی ترقی کے اصول ہے۔ فضول خرچی سے معاشرتی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ جو ایک معاشرے کی ترقی کے لیے جو صحیح اصول وضع کیے گئے اس میں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ہے بجٹ بنانا، کہ اپنے جو انکم اور اخراجات ہے اس کا بجٹ بنانا، اور اس بجٹ کے اوپر پورا عمل درآمد کرنا، اور اس بجٹ میں بچت کا پہلو بھی رکھا جائے کہ بجٹ جو ہے ہمیشہ فلیکسیبل ہونا چاہیے، جس میں بچت بھی ہونی چاہیے، اور جتنی انکم ہے اس میں سے ایوری منتھ اور ایوری ایئر بچت ضرور ہونی چاہیے۔ اور فضول خرچی سے معاشرتی برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، دولت بھی ضائع ہوتی ہے، عادات بھی بری ہو جاتی ہیں، عادات بھی خراب ہو جاتی ہیں، اور بری عادات کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ فنی تربیت کی کمی۔ اب ہمارے معاشرے میں چونکہ فنی تربیت کی کمی ہے، لوگ ڈفرینٹ سکلز نہیں سیکھتے، سکل ڈیولپ نہیں کرتے، تو اس سے یہ کیا ہے کہ جو لوگ پڑھ نہیں پاتے زیادہ اچھی بڑی جابس کی طرف، گورنمنٹ کی مشینری کی طرف نہیں آ پاتے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے جو ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں ان کی طرف نہیں جا پاتے، یا کہیں پہ اپنا یوزفل سرکاری سطحوں پر آ کر ان کی صفوں میں اپنا رول پلے نہیں کر پاتے، تو دوسری طرف ان کے پاس اپنا ذاتی کام کرنے کے لیے بھی کوئی فنی صلاحیتیں موجود نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جیسے کہ فرض کریں کہا جاتا ہے کہ بجلی کا، لکڑی کا کام کرنے والے لوگ، لوہے کا کام کرنے والے لوگ، اور مختلف مشینوں پر مہارت حاصل کرنا، یہ سب فنی تربیتیں ہیں جو کہ اگر آپ جابز نہیں بھی کرتے تو یہ ان طریقوں سے، ان فنون کو سیکھنے کے بعد انسان جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے اور اپنے لیے وسائل پیدا کر سکتا ہے، اپنی ارننگ میں اضافہ کر سکتا ہے، اپنی انکم کو جنریٹ کر سکتا ہے۔ اب ہے بے روزگاری۔ بے روزگاری اس میں شامل ہے، اب وہ لوگ جو ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، جاب نہیں ہے، اور بے روزگار ہونے کی وجہ سے بھی غربت کا موجب بن رہے ہیں۔ توکل کا غلط مفہوم۔ اب ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ کوشش نہیں کرنی، یا پھر کوشش اگر کرتے بھی ہیں تو کوئی ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی اس میں، تو اس ڈائریکشن لیس ایفرٹس کے بعد جو ہے وہ ایک اینڈ پہ جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک اللہ پر توکل کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں کہ بس اللہ ہے، اگر اللہ نے مجھے کسی میدان میں کامیاب کرنا ہوتا تو میں ناکام نہ ہوتا، اب اللہ ہے، اللہ مجھے خود ہی سیدھے راستوں کی طرف اور جہاں میرے لیے جس وقت مقرر ہے وقت اس طرف لے جائے گا۔ تو اس طرح کے جو خیالات ہیں یا اس طرح کے جو نظریات ہیں یہ بھی معاشرے میں غربت کا باعث بن رہے ہیں۔ جی، ناخواندگی۔ اب تعلیم نہیں ہے، اگر ایک بندہ سکلڈ بھی نہیں ہے، اس کے پاس مہارت بھی نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن بھی نہیں ہے، تو پھر تو اس کے پاس کام کرنے کے کوئی مواقع ہی نہیں ہے۔
ظاہری بات ہے جب اس کے پاس کام کرنے کے مواقع نہیں ہوں گے تو اس میں غربت اس کی لائف میں آتی چلی جائے گی، اور اس کو اس کا معیار زندگی پست ہوتا جائے گا، اور اس کو غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے کی زندگی گزارنا پڑے گی۔ اس کے بعد ہے گلوبلائزیشن۔ اب خاص طور پر پاکستان جو ہے تیسری دنیا کی سب میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اور غربت کی بڑھتی ہوئی شرح ایک وجہ عالمگیریت بھی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک سے جدید ٹیکنالوجی کی آمد نے افراد کو بے روزگار کر دیا ہے۔ اب مشینیں انسانوں کی جگہ لے رہی ہیں، اس طرح روزمرہ کی مصنوعات جو کہ دوسرے ممالک سے سستی قیمت پر پاکستان میں دستیاب ہیں، پاکستانی مصنوعات کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس سے بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں گلوبلائزیشن ہونے کی وجہ سے، یعنی جیسے گلوبل ویلیج بنی ہے یہ دنیا، تو پوری دنیا کی جو ہے وہ ٹریڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب ایک طرف جو بیرونی دنیا جو ہے ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، انہوں نے وہی پروڈکٹس بہت کم پرائزز میں بہت سستی بنا کر مارکیٹ میں بھیج دی ہیں۔ دوسری طرف دوسرا جو غریب ملک ہے وہی چیز اس پرائز میں نہیں بنا سکتا، تو وہ جو ہے وہ فرض کرے پاکستان ہے تو پاکستان کی انڈسٹری میں جو ان کی اپنی ذاتی چیزیں ہیں وہ اسی کوالٹی کے مطابق جب تک وہ تیار ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے، ان کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے، اور پھر ان کی جو مارکیٹ میں پرائز ہے وہ کچھ اور سیٹ ہوتی ہے۔ اور جب مارکیٹ میں سیم چیز سیم کوالٹی کے ساتھ یا بیٹر کوالٹی کے ساتھ کم پرائزز میں مل رہی ہوگی کسی بیرون ملک کی بنی ہوئی، تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ ان کو پریفر کریں گے، اور اس طرح اپنی پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو نقصان ہوگا۔ تو اس طرح سے ہماری پاکستانی انڈسٹری جو ہے وہ بھی فلاپ ہو رہی ہے، وہ بھی خراب ہو رہی ہے، وہ بھی ڈاؤن جا رہی ہے، سوائے وہ چیزیں جو کہ دوسرے ممالک سے نہیں آ رہی یا ان کو ابھی روکا ہوا ہے اس وقت فی الحال۔ اس گورنمنٹ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرنا بند کر دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی مصنوعات جو ہے ان کو پھر فروغ مل رہا ہے۔ غیر مستحکم حکومت۔ پاکستان میں پچھلے کئی برسوں میں کوئی بھی حکومت اپنا دور حکومت پورا نہیں کر سکی۔ ناگزیر حالات کے پیش نظر اسمبلیاں معطل کی جاتی ہیں، جس کا اثر ملکی حالات، سرمایہ کاری اور معاشی اداروں پر پڑتا ہے۔ نتیجتاً ایک عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ حکومت ختم ہونے کی وجہ سے ترقیاتی کام رک جاتے ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتی ہوں، جیسے ہمارے ہاں مختلف ترقیاتی پروگرام شروع ہوتے ہیں۔ اب ان پروگرام کے شروع ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، ابھی وہ درمیان میں پہنچتے ہیں، گورنمنٹ کا اگر فرض کریں پورے بھی کر لیتے ہیں 5 سال، تو 5 سال پورے ہونے تک وہ مکمل نہیں ہو پاتے، نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، وہ پروجیکٹ، وہ پیسہ، ہر چیز دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ نئے لوگ جو ہیں وہ اپنے نام سے نئے پروجیکٹس لے کے آتے ہیں، اور وہ اس میں پھر دوبارہ نئے سرے سے پیسے کا ضیاع شروع ہو جاتا ہے۔ جی، تو سیکنڈ ایئر آج ہم یہ چیپٹر مکمل کر چکے ہیں، اس کا ایک ٹاپک پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز نیکسٹ ہمارا جو ہوگا لیکچر، اس میں ہم اس کو مکمل کر دیں گے، اور پھر ہم جو ہمارے پیچھے بچے ہوئے لیکچرز ہیں ان کی طرف واپس چلے جائیں گے ہم، اور ان کو بھی ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ عزیز۔ ان لاک ڈاؤن کی چھٹیوں میں ہی آپ کا سلیبس انشاءاللہ عزیز کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ پڑھیں، اس کی تیاری کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔